بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچی کی ماں تھی، جبکہ میرا ضعیف عمر باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنے انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو غربت و افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی فریاد قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو، بیماری کی، یا غربت اور افلاس کی ہو، یا پھر گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا باپ اور میں حیران ہو گئے کہ بھلا رات کے اس پہر کو کون ہمارے گھر آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا دروازے پر کون ہے، تو جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلا لیا ہے، اور میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے۔ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر غصے سے ادھارتے ہوئے بولا، اگر دینے کے لیے فیس نہیں ہے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح کیوں بے آرام کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ شاید ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں ہمت کرتے ہوئے ڈاکٹر کو جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب نہیں، فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا، آنکھوں میں آنسو اور اندھیری آواز میں بولا، اللہ کی قسم، تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھا اور باہر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کا سامان لے کر آیا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ ہمارے جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی مدد ضرور کرتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔